یہ انہوں نے کتاب لب اللباب کے حوالے سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہم اس کو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، بلکہ جمعہ کے خطبے میں بھی، اور یہ آزمودہ بات ہے کہ جو بات بار بار کی جاتی ہے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے خدا نے قرآن میں بھی فرمایا ہے ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ جو بات آپ پہلے بتا چکے ہیں، جو روایت پہلے بتا چکے ہیں، اس کو یادآوری کے طور پر جو ہے وہ بار بار بیان کرو۔ فإن الذکرى تنفع المؤمنین، یادآوری مومنین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اچھا جی، جاء رجل الی النبی، ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ درود بھیجے نا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور عرض کیا اتأذن لی ان اتمنى الموت، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں گے کہ میں موت کی تمنا کروں؟ یہ عجیب سوال ہے، ہاں، آپ اجازت دیں گے کہ میں موت کی تمنا کروں؟ تو وہ تو سورہ جمعہ میں ہے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ہیں دنیا میں موت کی تمنا کرنے والے، اہل بیت کے نابالغ بچے کہتے تھے کہ موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جس طرح ایک شیرخوار بچہ وہ اپنے ماں کے دودھ سے جتنا مانوس ہوتا ہے، اس سے زیادہ میں موت سے جو ہے نا وہ مانوس ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے، بندہ باقی عام آدمی جو ہے وہ کون مرنا چاہتا ہے؟ پتہ نہیں، شاید تنگ آ گیا ہوگا، یا بہرحال اس کو اپنے اچھے انجام اور عاقبت کا یقین تھا۔ جیسا بھی ہے، رسول خدا نے فرمایا الموت شیء لا بد منہ، بھائی موت ایک ناگزیر چیز ہے۔ ناگزیر، بعض جو اہل زبان نہیں ہوتے وہ ناگزیر کا مطلب نہیں سمجھتے۔ گلگت میں ایک جو ہے نا وہ ایف سی جو ہے نا وہ آئی ہوئی تھی، وہاں مسجد کے سٹیج سے اس کے خلاف ایک جو ہے نا مولانا صاحب، وہاں کے مقامی مولانا صاحب جو ہے وہ نعرے لگوا رہے تھے۔ وہ کہنا چاہتے تھے ایف سی نامنظور، آگے سے پھر مجمع سے تائید لینا چاہتے تھے۔ وہ کھڑے ہو کر کہا کہ ایف سی ناگزیر۔ یہ تو آپ کے وہی مقصد کے خلاف جاتا ہے۔ ایف سی ناگزیر کا مطلب ہے کہ علاقے میں ایف سی کی موجودگی ضروری ہے، اور آپ اس کے خلاف نعرہ لگانا چاہتے ہیں۔ ایف سی ناگزیر، فرمایا نامنظور۔ وہ سمجھتے تھے کہ ناگزیر کا مطلب نامنظور ہے، ناگزیر کا مطلب ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، گریز یعنی اس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ ایک چیز جو کہ ناگزیر ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہی یہی بنتا ہے، یعنی اس سے کوئی راہ فرار نہیں، کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس کے بغیر یہاں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ حالانکہ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے وہ چلے جائیں۔ اچھا، فالموت شیء لا بد منہ، آن حضرت نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ تو موت کی تمنا کرو یا نہ کرو، یہ ایک جو ہے نا ناگزیر ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، یہ تو ایک حقیقت بات ہے۔ وہ سفر طویل، اور یہ بڑا لمبا سفر ہے۔ امیر مومنین نے بھی فرمایا یہ بڑا لمبا سفر ہے اور دشوار گزار سفر ہے۔ ینبغی لمن ارادہ ان یرفع 10 ہدایا۔ اچھا، جو آدمی موت چاہتا ہے نا، موت چاہتا ہے، مثلا تو چاہتا ہے، اس کو 10 ہدیے جو ہے نا، 10 ہدیے آگے اس کو جو ہے نا وہ بھیجنے ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں وہ جو آخری منزل ہے نا جنت تک جانے کی، اس میں کئی چیک پوسٹ ہیں، ٹول پلازا کہیں یا چیک پوسٹ ہیں۔ مجھے جلدی یاد آیا ہے، ایک دفعہ میں ایک صاحب کے ساتھ پنڈی سے وہ جو اے جی پی روڈ ہے نا، ادھر سے ہم وہ آ رہے تھے، آگے وہ جو ہے نا وہ ٹول پلازا، سفید گاڑی تھی ان کی، تو انہوں نے انگلی کا کوئی اشارہ کیا اور نکل گئے، روکا نہیں اس نے نا ٹول پلازے والے نے۔ تو اس نے کہا کہ یہ، میں نے کہا یہ کیا آپ نے؟ کہا یہ اشارہ ہے ایک مخصوص ایجنسی کا، یہ کا مطلب ہے کہ یہ گاڑی مخصوص ایجنسی کی ہے، وہ جو ہے نا مستثنا ہے، اس سے وہ نہیں لیتے۔ میں تو ایسے ہی کرتا ہوں،
انگلی کا اشارہ کرتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاص جو ہے نا حساس ادارے کی ہے، وہ مجھے نہیں روکتے، میں نے کہا یہ آپ نے حرام کام کیا ہے۔ یہ گورنمنٹ کا ابھی بات نہیں کرتے، یہ گورنمنٹ سے انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، انہوں نے پہلے سے جو ہے نا ایڈوانس گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ ادا کیا ہوتا ہے، اور انہوں نے اس میں اپنا کچھ جو ہے نا وہ پرافٹ یا وہ شامل کر کے جو ہے نا ان کو دیا ہوا ہوتا ہے، یعنی یہ ان کے ساتھ ذاتی کاروبار ہے ان کا، اب ان کو مالی جو ہے نا وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، کبھی یہاں سے گزر ہو تو جو ہے نا آپ ان کو دے دیں، یہ جائز نہیں ہے، دھوکہ دہی ہے یہ، دھوکہ دہی۔ اب پتہ نہیں کیا اشارہ کیا تھا، یوں کیا تھا، یوں کیا تھا، کہا کہ یہ اشارہ ہے کہ یہ فلان حساس ادارے کی گاڑی ہے، اور جو ہے نا اس میں کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ ان سے جو ہے نا اس میں ٹھیکے میں وہ شامل ہوتا ہے کہ یہ ادارے جو ہیں مستثنا ہو، یہ شامل ادارہ تو مستثنا ہے، لیکن آپ اس ادارے کے نہیں ہے نا، وہ غلط کر گیا، وہ بھی غلط کر گیا نا، دھوکہ دیا، اس ادارے کا ہے نہیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس ادارے کا شوق نہیں مجھے کون اس ادارے کا گاڑی مجھے کون بٹھاتا ہے اس میں؟ یہ تو ہمارے ایک دوست ہے، وہ کاروان کا ایک بندہ تھا، ہم آ رہے تھے نا، تو ادارے کا نہیں تھا وہ، اس نے مخصوص اشارے کے ذریعے ظاہر کیا کہ یہ گاڑی فلان ادارے کی ہے، انہوں نے کہا بھائی جان دو۔ اچھا جی، یہ جو ہے نا وہاں تک پہنچنے کے لیے اتنے جو ہے نا وہ چیک پوسٹیں ہیں، سب کے لیے جو ہے نا اس میں اتنے پیسے دینے ہوتے ہیں، اس میں اتنے پیسے دینے ہوتے ہیں، وہ سب کی تیاری اگر ہے تو پھر بے شک فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اچھا جی، وما ہی، اس نے کہا کہ وہ کون سے ہدیے ہیں جو جو ہے نا وہ چیک پوسٹوں کے دینا پڑتا ہے؟ نمبر 1 جس سے واسطہ پڑے گا وہ حضرت اسرائیل ہے، پہلی منزل پر جو آپ کو چیک کرے گا وہ حضرت اسرائیل ہے۔ وہ ایک ایرانی خطیب کہتے تھے ہم جبرائیل کے نام کے ساتھ حضرت لگاتے ہیں، بیچارہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے نا بڑی توحید آمیز انداز میں اسرائیل جیسا اس کی ہم سے کوئی خاص دشمنی ہے، وہ کہتے ہیں جتنا جو ہے نا وہ جبرائیل قابل احترام ہے اتنا ہی اسرائیل بھی معصوم فرشتہ ہے بھائی، اس کا بھی جو ہے نا وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہو بھائی، وہ جان لیتا ہے تو اللہ کے آرڈر پر آیا ہے، آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کہ اس کے نام بھی حضرت لکھو۔ کہا کہ نمبر 1 اسرائیل ہے، نمبر 2 قبر کو بھی ہدیہ دینا ہوتا ہے، تب جو ہے نا وہ آپ کا خیال رکھے گی، ورنہ ایسا دبوچے گی جی ہاں۔ اور منکر اور نکیر ان کے لیے بھی ہدیہ بھیجنا پڑتا ہے، کسی کے لیے آموں کی پیٹی، کسی کے لیے سیب کی پیٹی، کسی کے لیے امرود کی پیٹی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ہدیۃ المیزان، آگے میزان جہاں اعمال تولیں گے ادھر بھی تولنے والے کو جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ہدیہ دینا پڑتا ہے۔ آگے پل صراط، بہت قیمتی روایت ہے یہ، پل صراط پر گزرنے کے لیے بھی وہ کہتے ہیں بعد جو ہے نا وہ گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے، بعد بجلی کی رفتار سے گزریں گے، بعد پتہ نہیں کس کی رفتار سے گزریں گے، تو ادھر کے لیے بھی ہدیہ تیار کرو۔ اور مالک جہنم کا داروغہ جس کے پاس جہنم کی کنجیاں ہوں گی، اچھا جی، اور رضوان جس کے پاس جنت کی کنجیاں ہوں گی، اور ہدیۃ النبی ان حضرت بھی جو ہے نا وہ آگے ہوں گے۔ ہر کسی کو اپنی شان اور حیثیت کے مطابق جو ہے نا وہ ہدیہ دینا ہوتا ہے، ان سب کی تیاری کرو، پھر جتنی مرضی جو ہے وہ موت کی تمنا کرو۔ اور جبرائیل، یہ آخر میں آ گئے حضرت جبرائیل کو بھی، اور سب سے عظیم ہستی اللہ تعالی، ان سب کو اپنی شایان نشان جو ہے نا وہ ہدیہ دینا ہوتا ہے، وہ اس کی تیاری کرو، اس کے بعد تیاری کرو۔ اما ہدیت اسرائیل، نمبر 1 اسرائیل کو دینے کے لیے کیا؟ فَأَرْبَعَةُ أَشْيَاء، 4 پیٹیاں، ٹھیک ہے جی، 4 چیزیں۔ نمبر 1 ہماری پولیس اسی کی ریہرسل کرتی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے رضا الخصماء، جو آپ کے مخالفین ہیں نا، خصم اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، خصم، جو آپ کا مخالفین ہیں ان کو راضی کرو، مخالفین کو راضی کرو، صلح و صفائی کر کے دل سے جو ہے نا وہ قدرتوں کو نکالو، رضا الخصماء۔ نمبر 2 قضاء الفوائد، جو فریضے فوت ہو گئے ہیں، رہ گئے ہیں، ان کی قضا بجا لاؤ، نمازیں رہ گئی ہیں قضا بجا لاؤ،
روزے رہ گئے ہیں قضا بجا لاؤ، حج رہ گیا ہے قضا بجا لاؤ، جی حقوق الناس ہے، فوائد فوت شدہ، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، فلان فوت ہو گیا، بندہ کبھی بندہ فوت ہو جاتا ہے، کبھی نماز فوت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو قضاء الفوائد ہے، اور یہ کہ اللہ سے یعنی خدا کے دیدار کا اپنے اندر شوق پیدا کر، وہ یہ بھی پتہ ہے کون لوگ جو ہے نا وہ اللہ تک جو ہے نا وہ پہنچنے کی وہ کرتے ہیں، جن کا ایمان راسخ ہوتا ہے اور وہ فل انہوں نے تیاری کی ہوتی ہے، اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحت الانہار کے یہ نمونہ اور مصداق ہیں، یہ جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، یہ کام کرو۔ اور اچھا جی وہی موت کی تمنا، اور ہدیت القبر، قبر کے لیے کون سا ہدیہ لے کے جانا پڑتا ہے، وہ بھی 4 چیزیں ہیں، ترک النمیمہ، چغل خوری کو ترک کرو، چغل خوری کو ترک کرو۔ اس دن ہم نے وہ طولانی روایت ادھر سنائی تھی، آج میں جامع اہل بیت میں بھی سنا کے لا رہا ہوں، یہ کتاب میں اپنے ساتھ جو ہے نا وہ لے گیا تھا۔ 70 دفعہ حضرت موسیٰ جو ایک اولی العزم رسول ہیں، وہ اپنے حواریوں یا اپنے نمازیوں کے ساتھ جو ہے جا کے نماز استسقاء کرتے ہیں، اور وہ ان کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں، وہ پورا اس میں ایک چغل خور تھا جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، تو یہ جو ہے نا وہ نمیمہ ہے۔ اچھا اسی طرح بندہ جب رفع حاجت کے لیے جائے تو استبراء کرے، استبراء کا جو بھی طریقہ ہے جس سے آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ پیشاب کے راستے میں کوئی قطرہ باقی نہیں رہا، اس عمل کو استبراء کہتے ہیں، وہ کرو۔ اور وقراءۃ القرآن، ہاں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، وصلاۃ اللیل، نماز تہجد پڑھو جی۔ اور یہ نکیر اور منکر جو ہے نا کس چیز کو پسند کرتے ہیں تاکہ ان کے لیے ہدیہ تیار کریں، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا اخلاق کاظمی صاحب جو ہے نا وہ جب حج پہ جاتے ہیں، وہ ملتان جو ہے نا وہ دوستوں سے رابطہ کر کے کئی جو ہے نا آموں کی پیٹیاں جو ہے نا وہ لے کے جاتے ہیں، تاکہ وہاں ہوٹل وغیرہ وغیرہ میں جو ہے نا یہ ھذا من فضل ربی، وہ ان کو دے کے جو ہے نا پھر بیچارے اپنے حاجیوں کے لیے وہ جو ہے نا وہ سہولتیں حاصل کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ یہ دیکھنا پڑے گا نا نکیر منکر کو کیا پسند ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کسی کو ملتانی حلوہ پسند ہے، کسی کو آم پسند ہے، بہرحال بچا جی۔ اور صدق اللسان، جھوٹ نہ بولے بندہ، سچ بولے، اور ترک الغیبہ، پتہ نہیں چغل خوری کو ترک کرنا مشکل ہے یا غیبت کو ترک کرنا مشکل ہے، وہ چغل خوری کی نوبت بہت کم آتی ہے، غیبت تو قدم قدم پر جو ہے نا، قدم قدم پر آب و ہوا جتنے فراوان ہے نا، اتنے ہی جو ہے نا فراوانی سے یہ مہلک بیماری جو ہماری نیکیوں کو ہمارے نامہ اعمال سے اٹھا کے اس کے بندے اعمال کے نامہ اعمال میں منتقل کر دیتے ہیں، جس کی ہم نے غیبت کی ہو پتہ بھی نہیں چلتا ادھر کیا ہو رہا ہے نا، رد و بدل۔ اچھا جی، وقول الحق، جا ہمیشہ حق کی بات کرو، والتواضع لکل احد، ہر شخص کے سامنے تواضع سے پیش آؤ، تواضع۔ وہ روایت سنائی تھی امیر المومنین جو ہے نا کے پاس ایک باپ بیٹا مہمان آتے ہیں، باپ بیٹا مہمان آتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ قمبر، وہ لوٹا میں پانی اور ایک برتن اور تولیہ لے کے آیا کہ ان مہمانوں کا ہاتھ دھلائے، لکھا ہوا ہے فوثب امیر المومنین لب کے اور کہا کہ جو ہے نا تم پیچھے ہٹو، میں ان کے ہاتھ دھلاؤں گا۔ باپ سے کہا آپ آدھے کرو، کہا کہ یہ خدا کے سامنے میں یہ کام کروں، امیر المومنین سے اپنے ہاتھ دھلواؤں؟ امیر المومنین فرمایا کیا فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں؟ یا رسول کے بعد اس کائنات کے سب سے افضل ہستی وہ اس مہمان سے جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ کیا فرق ہے تم میں اور مجھ میں؟ کہا کہ وہ میرا حکم ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہاتھ دھلائے۔ اس کے بعد پھر محمد بن حنفیہ سے کہا کہ تم بیٹے کا ہاتھ دھلاؤ گے، کہا تم نہ ہوتے میں دونوں کے ہاتھ دھلاتا، لیکن جس کو کہتے ہیں نا حفظ مراتب، دونوں کے مقام کو جو ہے نا برقرار رکھنے کے لیے باپ کا ہاتھ باپ دھلائے گا اور بیٹے کا ہاتھ ہے بیٹا دھلائے گا۔ تواضع، میں نے اس دن اشارہ کیا تھا،
پرانے زمانے میں سواریاں اعلیٰ سواری گھوڑا سمجھا جاتا تھا، پھر اونٹ، پھر خچر، اور سب سے ادنا آج کے زمانے میں جو ہے نا مہران کہیں یا پتہ نہیں کوئی آلٹو کہیں، وہ گدھا استعمال کرتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنے پیچھے بھی کسی سواری کو جو ہے نا سوار کرتے تھے، مٹی پر بیٹھتے تھے جی، اپنی بکری کا دودھ جو ہے وہ خود ہی دوہتے تھے یا نکالتے تھے۔ یہ تمام کے تمام خاک نشینی، ٹھیک ہے جی، یہ تواضع جی، تواضع کے نتیجے میں انسان جو ہے نا وہ پرواز کر جاتا ہے روحانی اعتبار سے۔ کیا حکم ہے متکبر اگر کوئی شخص ہے، ہاں متکبر ہے کوئی شخص، اس کا تواضع کا حکم کیا ہے؟ وہ ایک بنائی ہوئی ہے التکبر مع المتکبر عبادہ، پتہ نہیں یہ کسی نے بنائی ہے یا حدیث ہے، متکبر کے ساتھ تکبر سے پیش آنا عبادت ہے۔ یہ ابھی میں نے کسی مستند روایت میں جو ہے نا وہ نہیں دیکھا۔